ساری دنیا کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ فیضان مدینہ کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت سنت ابھرا اجتماع۔ مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور ان کے سرپرستوں سمیت مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی شرکت۔ رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری کا سنت ابھرا بیان۔ طلبہ کرام کو علم دین سیکھتے رہنے اور نیکیاں کرنے کا ذہن دیا۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری کا لودھرا پنجاب میں زیر تعمیر جامعۃ المدینہ کا وزٹ۔ حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے عاشقان رسول کو شرک شرعی احکام بتائے۔ رکن شورا نے ایک مقام پر مدرسۃ المدینہ کی تعمیرات کے سلسلے میں سنگ بنیاد بھی رکھا۔ سرگودا پنجاب پاکستان میں مسجد و مدرسۃ المدینہ کے سنگ بنیاد کے سلسلے میں محفل انعقاد کا انعقاد۔ رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے سنت ابھرا بیان کیا، شرکاء کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو سنوائیں گے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ اگر کسی عالم دین کو کوئی منصب، ذمہ داری یا قیادت مل جائے تو وہ اپنے دل کو تکبر سے کیسے محفوظ رکھے؟ بعض اوقات عہدہ یا ذمہ داری ملنے کے بعد انسان کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر یا زیادہ اہم ہوں۔ ایسی کیفیت سے بچنے اور عاجزی برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اوقات پر غور کرے کہ میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے۔ یہ سب سمجھتے ہیں کہ انسان کی ابتدا کیا ہوتی ہے، ایک قطرہ ہی تو ہوتا ہے نا جو اچھا نہیں ہوتا، اب انتہا سڑا و مردہ۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لشکر کے سپاہ سالار محلب کو ریشمی جبے میں ملبوس اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ پاک اور اس کے رسول کو یہ چال پسند نہیں۔ اس نے جواباً کہا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ فرمایا، کیوں نہیں، میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں۔ تمہارا آغاز ایک بدلنے والا نطفہ یعنی گندا قطرہ، انجام بدبودار مردہ، اور درمیانی وقفے یعنی زندگی بھر پیٹ میں گندگی اٹھائے پھرنا۔ یہ سن کر محلب شرمندہ ہو کر چلا گیا اور اس نے یہ چال چھوڑ دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دو باتوں میں ہلاکت ہے، نمبر 1 مایوسی، نمبر 2 خود پسندی۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ یعنی اس صحابی نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو باتوں کو جمع فرمایا، کیونکہ سعادت کا حصول کوشش، طلب، محنت اور ارادے کے بغیر ناممکن ہے، اور مایوس آدمی نہ کوشش کرتا ہے اور نہ طلب کرتا ہے، جبکہ خود پسند آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خوش بخت ہے اور اپنی مراد کے حصول میں کامیاب ہو چکا ہے، اس لیے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح مطلب یہ کہ ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے۔ کوئی منصب ملے تو اس کو، اگر منصب وہ واقعی درست منصب ہے، ہر منصب درست نہیں ہوتا، کوئی درست منصب ملا تو اس کو اللہ کی عطا سمجھے، اپنا کارنامہ تصور نہ کرے کہ میرے میں صلاحیت ہے۔ اس لیے تو خود پسندی جو ہے نا، عجب، خود پسندی یعنی کوئی اس کو نعمت ملی تو اس کو اپنا کارنامہ سمجھنا کہ مجھے اپنے صلاحیت کے بل پر ملی، اور اس بات کو بھول جانا کہ اللہ نے دی ہے اور اللہ واپس لے سکتا ہے، اس بات کی طرف توجہ نہ رکھنا، یہ خود پسندی۔ اور ایک گھڑی بھر کی خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے۔ یہ احادیث میں اس طرح کے مضامین ہیں۔ تو یوں مطلب یہ کہ تکبر سے اپنے آپ کو ڈرائے
اور ان چیزوں کو ان پہ غور کرے تو انشاءاللہ اس کو عاجزی نصیب ہوگی۔ خبر دیں گے آپ کو ساؤتھ افریقہ سے، جہاں فیضان مدینہ کیپ ٹاؤن میں شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کے دوران رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور طلبہ کرام و دیگر عاشقان رسول کو علم دین سیکھتے رہنے، نیکیاں کرتے رہنے کا ذہن دیا۔ مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ ساؤتھ افریقہ کی کیپٹل سٹی پریٹوریا میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت سنت و بھرا اجتماع منعقد کیا گیا۔ اس میں مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور ان کے سرپرستوں سمیت مختلف شعبہ کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ اس موقع پر اساتذہ کرام بھی موجود تھے۔ سنت بھرے اجتماع کے دوران رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے سنت بھرا بیان کیا۔ دوران بیان رکن شورا نے اللہ پاک اور اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے، گناہوں سے بچنے اور توبہ و استغفار کرتے رہنے کا ذہن دیا۔ نیز طلبہ کرام کو دل جمعی کے ساتھ اپنی پڑھائی و اسباق پر توجہ دینے اور علم دین سیکھتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اس پر شرکاء نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دوران اجتماع مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام نے بھی کلام پڑھے اور سنت بھرے بیانات کرتے ہوئے نیکی کی دعوت بھی عام کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے آپ بھی دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور علم دین و نور قرآن سے منور کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ میں خود بھی داخلہ لیجیے اور اپنے بچوں کو بھی داخلہ دلوائیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے 18 جون 2026 کو لودھرا پنجاب کے ایک مقام پر زیر تعمیر جامعۃ المدینہ کا وزٹ کیا، جبکہ ایک مقام پر مدرسۃ المدینہ کی تعمیرات کے سلسلے میں سنگ بنیاد بھی رکھا اور مقامی زمینداروں کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر لودھرا کے چک ہمتا میں دعوت اسلامی کے تحت جامعۃ المدینہ کی تعمیرات جاری ہیں۔ 18 جون 2026 کو رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے اسلامی بھائیوں اور مقامی عاشقان رسول کے ہمراہ اس پروجیکٹ کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی اور تعمیرات کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ترغیب بھی دی۔ رکن شورا نے دینی تعلیمی اداروں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایسے مدارس دینی تعلیم، قرآن و سنت کی اشاعت اور طلبہ کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ بازاری چھوٹا سا قصبہ ہے، لیکن دیکھیے امیر سنت کی کوششیں، امیر سنت یہاں بھی تشریف لا چکے ہیں۔ یہاں جامعۃ المدینہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بوائز بھی ہے، مدرسۃ المدینہ گرلز بھی ہے، اور اسلامی بہنوں کے مدارس المدینہ بھی لگ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت جس بلڈنگ میں کھڑے ہیں یہ نئی بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ، اور ان کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو اے سی جامعۃ المدینہ کریں گے، اے سی والا مکمل کمرے اے سی والے ہوں گے۔ یہاں اسلامی بھائی جو پڑھیں گے، جہاں طلبہ کرام پڑھیں گے، انشاءاللہ ان میں دین حاصل کریں گے، عالم کورس کریں گے، اور یہاں سے پڑھ کر انشاءاللہ دنیا میں جا کر تبلیغ دین کریں گے، اسلام کی دعوت کو عام کریں گے۔ ادھر چک لیاقت آباد اڈا بنگلہ میں ایک گھر پر شعبہ عشر کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں سابق تحصیل ناظم پیر سید اصغر شاہ گیلانی، چیئرمین راؤ محمد افضل سمیت کثیر تعداد میں زمینداروں، کاشتکاروں اور ایگریکلچر سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر شعبہ عشر کے نگرانی مجلس پاکستان صوبائی ڈویژن اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے عشر کے شرعی مسائل بتاتے ہوئے کہا کہ عشر کی صحیح ادائیگی اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ آخر میں شرکاء نے شعبہ عشر کی خدمات کو سراہتے ہوئے عشر کے نظام پر عمل کرنے اور دینی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ عشر کے متعلق ہمیں رہنمائی عطا فرمائی۔ ایسے سیکشن ہمارے علاقے میں ہونے چاہیے تاکہ ہمیں دینی رہنمائی ملتی رہے۔ زمینداروں کو زمیندار کے مسائل بتائے، عشر کے احکام سکھائے۔ مزید اس طرح کے سیشن کرنے کے حوالے سے زمینداروں نے اپنے تاثرات بھی دیے اور اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے الحمدللہ عز و جل۔ ایک تعداد ہے زمینداروں کے جنہوں نے اس کو سراہا اور آئندہ بھی اس طرح کے سیشن ہوتے رہیں، اس کا انہوں نے اظہار فرمایا۔ دوسری جانب پنجاب پاکستان کے شہر لودھرا کے علاقے دھنوٹ میں دعوت اسلامی کے تحت 20,000 سے زائد اسکوائر فٹ زمین پر مدرسۃ المدینہ کی تعمیرات کے سلسلے میں سنگ بنیاد رکھا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری، مقامی شخصیات اور ذمہ داران نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ تعمیرات کے آغاز کے لیے اینٹ رکھی اور مدرسۃ المدینہ کی تعمیرات میں حصہ لینے والے عاشقان رسول کی دعا کروائی۔ اس حوالے سے حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے مدنی خبروں کو بتایا 20,000 اسکوائر فٹ کی جگہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، اور یہاں انشاءاللہ بننے جا رہا ہے مدرسۃ المدینہ 422، اور یہاں انشاءاللہ عظیم الشان مدرسۃ المدینہ بھی بنے گا۔ یہاں بچے قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کریں گے اور پھر یہاں سے جامعۃ المدینہ میں جا کے عالم بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ 19 جون 2026 کو سرگودا پنجاب پاکستان میں مسجد و مدرسۃ المدینہ کے سنگ بنیاد کے سلسلے میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے سنت و بھرا بیان کیا۔
پنجاب پاکستان کے شہر سرگودا کے چک 84 میں دعوت اسلامی کے تحت 19 جون 2026 کو مسجد و مدرسۃ المدینہ فیضان اہل بیت کے سنگ بنیاد کے سلسلے میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول ڈسٹرکٹ مشاورت نگران سرگودا، شعبہ مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے ڈویژن ذمہ دار، تحصیل مشاورت نگران سرگودا اور دیگر ذمہ داران نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے صحابہ و اہل بیت کی شان، جنت میں لے جانے والے اعمال اور دعوت اسلامی دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق کیسے اور کہاں کہاں دین کا کام کر رہی ہے کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ بعد میں رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ پلاٹ کا وزٹ کیا اور عاشقان رسول کے ہمراہ مسجد و مدرسۃ المدینہ کے تعمیراتی کاموں کے لیے سنگ بنیاد رکھا، دعا بھی کروائی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت کوٹ رادھا کشن پنجاب پاکستان کی ایک مارکیٹ میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کے شیخ و پورا ڈویژن ذمہ دار نے نیکی کی دعوت دی اور شرکاء کو اپنی اپنی دکانوں پر مدرسۃ المدینہ بالغان لگانے کی ترغیب بھی دلائی۔ 21 جون 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر کوٹ رادھا کشن کی ایک مارکیٹ کی دکان پر شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت نیکی کی دعوت عام کی گئی، جس میں تاجروں، مختلف دکانوں کے مالکان، وہاں کام کرنے والے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان شیخ پورا ڈویژن کے ذمہ دار نے سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو اپنی اپنی دکانوں پر مدرسۃ المدینہ بالغان لگانے، خود بھی پڑھنے اور اپنے اسٹاف کو بھی پڑھانے کی ترغیب دلائی۔ شرکاء کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے، قافلوں میں سفر کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن بھی دیا، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ آخر میں شیخ پورا ڈویژن کے ذمہ دار نے دعا بھی کروائی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر شیخ پورہ کے علاقے گھلا روڈ فیروز ٹوبہ میں جامع مسجد و مدرسۃ المدینہ ابراہیم کے تعمیراتی کام جاری ہیں۔ 20 جون 2026 کو مسجد کی پہلی منزل کا لینٹر ڈالا گیا۔ شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے ذمہ دار نے دیگر شخصیات اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ہمراہ جگہ کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ متعلقہ ذمہ داران کی رہنمائی کرتے ہوئے خیر و برکت کے لیے دعا بھی کروائی۔ کروں خدمت مساجد کی، عطا توفیق کر اس کی، کروں خدمت مساجد کی، عطا توفیق کر اس کی، تو پھیلے قبلتین و خیر فنمرا کر کرم مولا، تو پھیلے قبلتین و خیر فنمرا کر کرم مولا۔ فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں پروفیشنلز فورم کے تحت 21 جون 2026 کو سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی شان و عظمت کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ 21 جون 2026 کو سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے آفندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں پروفیشنلز فورم کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں بینکرز، آئی ٹی پروفیشنلز، چیف ایگزیکٹو آفیسرز اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی شان و عظمت بیان کی اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ اس موقع پر پروفیشنلز فورم کے صوبائی ذمہ دار نے بھی شرکاء کو سنتوں کو اپنانے اور دین اسلام کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرنے کی ترغیب بھی دلاتے ہوئے دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا۔ آخر میں شرکاء نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہمارے پروفیشن کے حساب سے ہمیں گائیڈ کیا گیا اور بہت اچھا ماحول تھا، بہت اچھا انوائرمنٹ تھا، بہت مزہ آیا، سیکھنے کو بھی بہت ملا اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم پر بھی ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ جو سیشنز ہوں گے آنے والے ٹائم کے اندر اس کو ہم جوائن کریں گے۔ سب سے ایک اچھی چیز یہ لگی کہ آج یہ پتہ چلا کہ دعوت اسلامی فری آف کاسٹ جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہاں جا کر جو ہے نا قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھا رہی ہے۔ ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ قرآن کو سیکھ سکیں، لیکن یہ اچھی چیز لگی کہ وہاں پہ وہ خود آ رہے ہیں، فری آف کاسٹ سکھا رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے کہ ہم دین اپنے ہی ٹائم میں کام کرتے ہوئے، اپنے ہی ٹائم میں رہتے ہوئے دین سیکھ سکتے ہیں۔ پنجاب پاکستان کے شہر خوشاب کے علاقے دائیوال کی جامع مسجد محمدیہ میں دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت 19 جون 2026 کو دعائے شفا اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ 19 جون 2026 کو شعبہ روحانی علاج کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر خوشاب کے علاقے دائیوال کی جامع مسجد محمدیہ میں دعائے شفا اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں مختلف شعبہ جات سے وابستہ عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں
بھائیوں نے شرکت کی۔ دعائے شفا اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور کلام سے کیا گیا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے شرکا کو بیماری پر صبر کے فضائل بیان کیے اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلائی، جبکہ صلاۃ الحاجات ادا کی گئی اور دعا بھی مانگی گئی۔ دعائے شفا اجتماع میں موجود عاشقان رسول کو بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے فی سبیل اللہ تعویذات اور اوراد عطاریہ بھی دیے گئے۔ 21 جون 2026 کو مدینہ العالیہ ملتان پنجاب پاکستان کی جامع مسجد القبا میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والا 3 دن کا رہائشی فیضان نماز کورس اختتام پذیر ہو گیا۔ کورس میں شرکاء کو نماز کا عملی طریقہ سکھایا گیا اور ان کی دینی و اخلاقی رہنمائی بھی کی گئی۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ العالیہ ملتان میں قائم جامع مسجد القبا میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والا 3 دن کا رہائشی فیضان نماز کورس 21 جون 2026 کو اختتام پذیر ہو گیا۔ کورس میں مختلف اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس سمیت تاجروں نے بھی شرکت کی۔ دوران کورس شرکاء کو وضو، غسل اور نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کا عملی طریقہ، نماز کے اذکار، سنتیں، آداب اور دیگر ضروری دینی مسائل سکھائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کے حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی۔ اختتامی نشست میں شعبہ مدنی کورسز کے ملتان ڈویژن اور سٹی ذمہ دار نے شرکائے کورس کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں سیکھے ہوئے احکام شریعہ پر عمل کرنے، یاد رکھنے اور دیگر تک پہنچانے کا ذہن دیا۔ کورس کے اختتام پر شرکاء میں ماہنامہ فیضان مدینہ تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر اسلامی بھائیوں نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ وہ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے فیضان صحابہ و اہل بیت کورسز کر کے علم دین حاصل کریں۔ میرا مشورہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ چھٹیوں میں ہیں وہ بھی یہ شارٹ کورس کریں، انشاءاللہ یہ سکون پہنچے گا آپ کو۔ اس میں ہم بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنی نماز میں اکثر غلطیاں کر جاتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بالکل سیٹ ہو جائے گا۔ آپ میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ان چھٹیوں کو فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ شارٹ کورس کریں۔ میں نے یہاں پہ آ کے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ۔ یہاں پہ نماز کے متعلق بہت سے احکامات سکھائے جاتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی اپنا جو قیمتی وقت ہے اس میں سے تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکالیں اور یہاں پہ آ کے دعوت اسلامی کا کورس کریں۔ دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت 19 جون 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر مریدکے کی ایک مسجد میں اسپیشل پرسنز کا سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ پنجاب پاکستان کے شہر مریدکے میں قائم جامع مسجد مہاجرین میں اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت 19 جون 2026 کو اسپیشل پرسنز کے لیے سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں گونگے، بہرے، نابینا اور دیگر معذور افراد سمیت عمومی افراد نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ شعبے کے صوبائی ذمہ دار نے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی عظمت، محبت اور ان کے فضائل کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز کی پابندی کرنے، قافلوں میں سفر کرنے اور اسپیشل پرسنز کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن بھی دیا۔ اس موقع پر اسپیشل پرسنز میں مدرسۃ المدینہ بالغن بھی لگایا گیا، اس میں ڈیف افراد نے قرآن پاک کی زیارت کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ نیو سوسائٹیز کے تحت اسلام آباد کے سیکٹر 13 ڈی میں تعمیر ہونے والی جامع مسجد و مدرسۃ المدینہ کا 23 جون 2026 کو افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر نگرانی مشاورت اسلام آباد نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو مساجد کو آباد کرنے اور اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا کر قرآن پاک کی تعلیم دلوانے کی ترغیب بھی دلائی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے زون 1 سیکٹر 13 ڈی میں 23 جون 2026 کو دعوت اسلامی کے شعبہ نیو سوسائٹیز کے تحت جامع مسجد فیضان قرآن اور اس کے ساتھ ہی مدرسۃ المدینہ فیضان اہل بیت کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر مقامی اشکان رسول شعبہ نیو سوسائٹیز کے صوبائی ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ نگرانی مشاورت اسلام آباد نے مساجد بنانے اور آباد کرنے کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نماز کی پابندی کرنے، مساجد کو آباد کرنے، اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا کر انہیں قرآن پاک کی تعلیم دلوانے اور حافظ بنانے کی ترغیب بھی دلائی۔ سنت و بھرے بیان کے بعد نگرانی مشاورت اسلام آباد نے دعا کروائی اور صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ آخر میں مقامی اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے محلے میں مسجد بنائی ہے اور اس محلے میں رونق شروع ہو گیا ہے اور لوگ ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ اب یہاں خبر دیں گے آپ کو ساؤتھ افریقہ سے، جہاں فیضان مدینہ جوہانسبرگ میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلے کا رائے خدا میں سفر ہوا۔ اس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے۔ دوسرے موقع پر فیضان مدینہ جوہانسبرگ اور بینکاک تھائی لینڈ میں 11ویں شریف کی مناسبت سے ایصال ثواب کا سلسلہ کیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں چراغ اتاری کی اس رپورٹ میں۔
مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں فیضان مدینہ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول نے علم دین کی برکات سمیٹنے کے لیے قافلے میں سفر کی سعادت پائی۔ اس دوران درس و بیانات سمیت سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں عاشقان رسول کی شرکت رہی، جبکہ دوران قافلہ ہی فیضان مدینہ اور اس سے متصل مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ بھی رہا، جبکہ مقامی عاشقان رسول اور شرکائے قافلہ اسلامی بھائیوں کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن بھی دیا گیا۔ مختلف حلقوں کے دوران ہی شرکائے قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز کا عملی طریقہ سکھانے سمیت مختلف فرائض علوم کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی اور اسی کے ساتھ مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا گیا، جبکہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے 12 دینی کاموں میں خود بھی حصہ لینے اور دیگر عاشقان رسول کو بھی اس دینی ماحول سے وابستہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ اس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے اور نیکی کی دعوت عام کرتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ دوسرے موقع پر فیضان مدینہ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں 11ویں شریف کی مناسبت سے ایصال ثواب کا سلسلہ کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک کے بعد کلام اور منقبت غوث پاک بھی پڑھی گئی۔ نیز حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرتے ہوئے فاتحہ خوانی کی گئی اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ دوسری جانب فار ایسٹ کے ملک تھائی لینڈ کے سٹی بینکاک میں بھی 11ویں شریف کی مناسبت سے ایصال ثواب کا سلسلہ ہوا، جس میں مختلف شعبات اور بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول شریک ہوئے۔ اس موقع پر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور دعا فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا گیا۔ ناظرین کو نیپال سے خبر دیں جہاں اس کے مختلف شہروں میں دعوت اسلامی کے تحت طہارت، غسل اور فیضان نماز کورسز منعقد کیے گئے۔ مبلغین دعوت اسلامی نے پاکی و ناپاکی اور نماز کے مسائل بتاتے ہوئے شرکاء کی مختلف امور پر رہنمائی کی۔ تفصیلات جانتے ہیں شفیق احمد اتاری کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت نیپال کے شہر بیرات نگر کی مسجد بلال میں طہارت کورس کا انعقاد کیا گیا، جبکہ بیرات نگر کی جامع مسجد مصطفیٰ اور فیضان مدینہ کھٹمنڈو میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہی نماز کورسز بھی منعقد کیے گئے۔ دوسری جانب دھاران اور جھاپا میں بھی شعبہ مدنی کورسز کے تحت غسل اور غسل میت کورسز ہوئے۔ ان کورسز میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں سمیت بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کو کورس کرواتے ہوئے پاکی و ناپاکی کے مختلف مسائل سے متعلق آگاہی دی اور غسل و غسل میت کے حوالے سے مختلف مسائل کے بارے میں بتاتے ہوئے غسل میت کے موقع پر کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کی اور نماز کے فرائض و واجبات سمیت نماز کا عملی طریقہ سکھایا اور نماز کے مختلف مسائل کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی گئیں۔ اسی دوران مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرکاء کو دین متین کی خدمت کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی ترغیب دلائی، جبکہ نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ نیز شعبہ مدنی کورسز کے تحت مختلف کورسز کرتے ہوئے علم دین کی برکات پانے کی ترغیب دلائی گئی۔ اس پر شرکاء کورس اسلامی بھائیوں نے دینی کاموں میں حصہ لینے سمیت شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے مختلف کورسز کرنے کی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے کورسز میں داخلہ لیجیے اور خود کو علم دین کے نور سے منور کیجیے۔ غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے خیر خواہی آمد کرتے ہوئے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے 23 جون 2026 کو راشن و اشیاء ضروریہ کے پارسلز تقسیم کیے اور مختلف مواقع پر پانی تقسیم مہم کو بھی جاری رکھا۔ مزید جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت غزہ فلسطین میں وقتاً فوقتاً کھانے اور پانی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی تقسیم جاری و ساری رہتی ہے، اور اسی مناسبت سے ایک مرتبہ پھر FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول اور فیملیز و بچوں کی خیر خواہی کے لیے 23 جون 2026 کو راشن و اشیاء ضروریہ کے پارسلز تیار کیے، اور پھر خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت راشن و اشیاء ضروریہ کے پارسلز کو فلسطینی عاشقان رسول اور ان کے بچوں میں تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوا۔ ادھر غزہ فلسطین میں ہی مختلف مواقع پر خیر خواہی امت کے لیے 23 جون 2026 کو پانی تقسیم مہم کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہا، جس دوران FGRF نے فلاحی خدمات پیش کرتے ہوئے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم کیا۔ اس پر مقامی عاشقان رسول نے پانی تقسیم کے اس فلاحی کام کو سراہتے ہوئے دعوت اسلامی و FGRF کو دعاؤں سے نوازا اور ان کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جبکہ اس حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ أمام جهدهم الطيب المبارك تجهيز مياه حلوة صالحة للشرب للأسر النازحة والمنكوبة هنا في شمال قطاع غزة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. اليوم 23/6 2026.
مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ ملا کر دین متین کی خدمت و فلاح امت کا سامان کیجیے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 6 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام